السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو کہ ایک دماغ کی ایک جنگ نہیں ہوتی اس پہ ہے دوستو۔ جنات وغیرہ کی کہانی ہم لوگ بہت زیادہ شوق سے، جو لوگ مطلب شوقین ہوتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ جب آپ ڈرتے ہو نا تو آپ کی روٹین کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہماری روٹین ہوتی ہے نا اس میں چینجز لانے چاہیے۔ یعنی اکثر میری سٹوریز میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ رات کے 2 بجے میں اکثر یہ کام کرتا ہے، 2 بجے میں اکثر یہ کام، اکثر والی بات جو ہوتی ہے اکثر نہیں، یہ روٹین ہے ہمارے کہ ہم رات کو جو بھی کام کرتے ہیں جنات بھی ہماری روٹین ہی چیک کرتے ہیں، اس کی یہ روٹین ہے تو کیوں نہ آج اس کے ساتھ کھیلا جائے، یہی بات ہے۔ تو میری ایک فرینڈ ہے، وہ کہتی تھی کہ میں اکثر رات کو اپنا کام ختم کر کے چائے ضرور پیتی تھی، میں بھی بہت چائے کی شوقین ہوں، وہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا خیر وہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہے، کیونکہ رات کے 2 بجے اور 1 بجے کون چائے پیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی اسٹڈی وغیرہ کے ان دنوں میں میرا ایگزام تھا، تو ایگزام کے لیے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور بہت ساری مطلب لکھائی وغیرہ کا کام بھی ہو رہا تھا، ہر کویشچن کو میں لکھتی تھی اور اس کے لیے میں ہیڈنگ تلاش کر رہی تھی اسی طرح۔ تو ہاں اس نے کہا مجھے کافی چائے مطلب چائے کی شدت ہوئی، تو میں کچن میں آئی، دبے پاؤ آئی میں کچن میں۔ تو گاؤں میں ویسے بھی گھر بہت بڑے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا میں چائے بنانے لگی اور اپنے ساتھ گنگنانے لگی۔ اب جب اس نے کہا انڈیا کی فلموں کی طرح یار، میں نے جیسے ہی گنگنانا بن کے چائے کو دودھ ڈالنے لگی تو مجھے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ میں اتنی مطلب میری جو ہے ہاتھ سے بس بہت مطلب نزدیک تھا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کی پوری پتیلی گر جاتی، لیکن نہیں، خیر میں نے خود کو کنٹرول کیا اور میں نے جلدی جو ہے پتیلی جو ہے وہ میں نے فریج میں رکھی، لیکن چائے کی پتیلی سے فریج تک کا جو سفر تھا میرا چند سیکنڈ پہ مبنی تھا، لیکن ان چند سیکنڈ میں میرے ذہن میں اتنے سوالات پیدا ہوئے کہ شاید میری امی ہو، شاید میری بہن ہو، شاید مجھے ڈرانے کی کوشش کرے ہو، شاید میرے دماغ کو ایسا لگا۔ میں باہر نکلی، کوئی نہیں تھا بھائی، کوئی نہیں تھا، خاموشی تھی۔ اور یہ شکر ہے گرمیوں کا موسم تھا، سردیوں کا موسم نہیں تھا، سب لوگ باہر برآمدے میں ہی سو رہے تھے، اس لیے مجھے تھوڑا حوصلہ ملا کہ چلو لوگ تو سو رہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو میں پھر سے چائے، اب میں چائے بنانے لگی، لیکن میں نے گنگنانے سے پرہیز کیا۔ میں نے چائے بنائی، اپنے کمرے میں آئی اور وہ سب لوگ باہر برآمدے میں سو رہے تھے۔ میری چارپائی بھی باہر ہی ہوتی تھی، لیکن اسٹڈی کے لیے میں کمرے کا انتخاب اس لیے کرتی تھی کیونکہ باہر ان لوگوں نے منع کیا تھا کہ کوئی لائٹ وغیرہ نہیں لگانا، کیونکہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی تھی، تو اس لیے میں کمرے میں ہوتی تھی۔ گرمی بہت تھی، اف، میں ہر رات نہاتی بھی تھی، لیکن اس رات مجھے کچھ عجیب سا یار کچھ ڈر سا محسوس ہوا کہ نہیں مجھے نہانا نہیں چاہیے، شکر ہے اس رات میں نہیں نہائی۔ اب میں اپنے ورک میں پھر سے بزی ہو گئی، میں چائے کی ایک ایک گھونٹ پی رہی ہوں، تو یار مجھے لگا میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہے، تو میں نے اچانک پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ خیر ہماری امی کہتی ہے کہ اس طرح اگر آپ لوگ کو فیل ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے تو پھر دیکھیے مت بالکل، لیکن میں مسٹیک بہت کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں آئی اپنی چارپائی میں سو گئی، میں چارپائی میں سو گئی اور بہت جلد مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ دوستو یہ کہانی بہت ہارر ہونے والی ہے۔ اس نے کہا اب شاید 1-1:30 بجے تک میں اپنی چارپائی پہ آ کے سو گئی، چائے میں نے پی لی، بس ختم ہو گئی بات، ختم۔ کیونکہ چائے کے ساتھ میں نے اپنا ہوم ورک جو بھی تھا وہ بھی ختم تو نہیں تھا، لیکن آف کیا، کیونکہ مجھے چائے بہت پسند ہے اور جب چائے ختم ہوتی ہے تو بات ختم۔ تو میں آ گئی، میں سو گئی۔ اب رات کی اسی طرح بس میرے سونے کے 1-8 گھنٹے بعد میری آنکھیں کھلی، اور کس چیز سے کھلی؟ مجھے گنگنانے کی آواز، وہی آواز جو جیسا کہ میں گا رہی تھی اسی طرح میری آواز بالکل مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوستو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں جلدی اٹھی، اب مطلب آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، میں نے اپنے سر کو توڑا، مطلب اس طرح ٹپٹکی ماری کہ شاید یہ مجھے آ رہا ہے یہ آواز، یعنی میں گنگنا رہی تھی تو میرے دماغ میں ابھی تک یہ خاکہ موجود ہے شاید اس سانگ کا، لیکن نہیں، باقاعدہ آواز آ رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں نے سوچا کہ کچن کی طرف جاتی ہوں، تو جیسے ہی میں نے برآمدے میں قدم رکھا، چارپائی سے میں مطلب 2-3 قدم، تو میں وہاں روکی، اس لیے روکی
क्योंकि मुझे डर लगा कि अगर कोई मौजूद होगा तो फिर क्या होगा। और दोस्तों यकीन जानिए उसने कहा कि 2-3 कदम जैसे ही मैं मतलब बरामदे में अपने चारपाई से थोड़ी आगे गई तो आवाज़ और भी नज़दीक से आने लगी, यानी कि वाक़ई वो किचन में ही जो भी था। मैं वापस अपनी चारपाई पे आई, लेकिन मैं इतनी डर रही थी कि मैं अपनी चारपाई छोड़ के अपनी बहन के साथ सो गई और उसे बार बार जगाती रही। उसने मुझे 2-3 थप्पड़ भी मारे नींद में। मैंने कहा उठो, एक बात करनी है, एक बात करनी है। मैंने सोचा चलो इसे 2-3 बातें ऐसी करती हूँ ताकि ये भी जाग जाए, ताकि मुझे ज़्यादा डर ना लगे और मैं फिर सो जाऊँ। ये फिर जागती रहेगी और मैं सो जाऊँगी, लेकिन वो नहीं उठी। बात ख़त्म, सुबह उठी तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ज़ाहिर-सी बात है, आपको इतना डर लग जाता है तो आपकी हालत ख़राब ही होगी। तो अब मैंने अपनी अम्मी से स्टोरी बयान की, तो वही पुराने अम्मियों वाली रिवायती अंदाज़, तुमने नींद देखा होगा, नहीं तुम्हें ऐसा ऐसे ही लगा होगा, तुम चूँकि बार-बार गाती हो तो तुम्हारे ज़हन में ये गाना गूंज रहा होगा, सब झूठ है, जाओ यहाँ से, फ़ज़ूल में टाइम बर्बाद नहीं करो। बस बात ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये मेरे साथ हुआ है, वो कहती है ये मेरे साथ हुआ है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और क्योंकि मैं हमेशा चाय पीती रहती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। मैं सॉन्ग्स की बहुत शौकीन हूँ, मैं अक्सर गाती रहती हूँ। और वो कहती है मुझे मेरी आवाज़ भी, हाँ वाकई उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वो कहती है मेरी आवाज़ बहुत प्यारी है तो मुझे खुद अपने सॉन्ग में मज़ा मिलता है। तो वो अक्सर गुनगुनाती रहती है। तो उसने कहा कि चाय बनाती हूँ, किचन में जाती हूँ, अक्सर गुनगुनाती हूँ। लेकिन इसके बाद में कभी रात को जब सब लोग सो जाते हैं, मैं भी सो जाती हूँ, मेरी अम्मी मुझे निकम्मी कह के बुलाती है कि ये होमवर्क नहीं करती, रात को स्टडी नहीं करती। मैंने कहा जिस दिन तुम मुझ पे यकीन करोगी ना, उस दिन मैं स्टडी शुरू करूँगी, क्योंकि मैं डर गई हूँ भाई, डर गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज के लिए ये स्टोरी काफ़ी था। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट नहीं है कि मुझे सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद होगा तो ख़ुद ब खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ये कि प्लीज़ मेरे हॉरर स्टोरीज़ देखा करें, क्योंकि मैं जब वीडियो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर देती हूँ तो आप लोग इतना देखते हो कि इस पे मुझे हज़ारों व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब मैं स्टोरी यार रियल स्टोरी देती हूँ तो ठीक है, स्टोरीज़ लोग नहीं पढ़ती, लेकिन मैं चूँकि इसलिए मैंने स्टोरीज़ का इंतखाब किया है क्योंकि ये हुआ है लोगों के साथ, ये रियलिटी है, इसीलिए मैंने चूज़ किया है। मुझे अच्छा लगा था, मुझे इसमें एक इंटरेस्ट सा महसूस हो रहा था। तो प्लीज़ एक नज़र देखा करें कि मैं क्या बोल रही हूँ स्टोरी में, जो कि हॉरर स्टोरीज़ होती है। ओके, थैंक यू सो मच।